سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک دین حق کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ نے بالتفصیل مدلل سماعت کیا کہ حسینیت ایک نظریہ ہے اور ہمیشہ ہر دور میں یزیدیت سے ٹکرایا ہے، اور آئندہ بھی ایسے معاملات پیش آئیں گے کہ حسینیت اور یزیدیت آپس میں ٹکرائے گی، تو آئندہ ہونے والے جو واقعات ہیں ان واقعات پر اس نظریے کا، اس حسینیت کے نظریے کا، واقعہ کربلا کا کیا اثر مرتب ہوگا، اس حوالے سے ہم آخر میں گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول قادری رضوی صاحب سے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کے آنے والے نظریے پر، آنے والے زمانے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم بقاؤ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب، ان کا بیان سنا اور انہوں نے بڑے حسین پیرائے میں فلسفہ کربلا کو بیان کیا، اس نظریے کو بیان کیا، اور یقیناً سانحہ کربلا ایک تاریخ ساز سانحہ ہے۔ اس نے ہمیں ایسی سوچ، ایسی فکر عطا فرمائی جس نے آنے والے دور میں، آنے والی تاریخ پر ایک گہرا اثر مرتب کیا۔ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے آرام کو پسند کرتا ہے، دولت سے پیار کرتا ہے، اپنی جائیداد سے پیار کرتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنی ذات اور جان سے پیار کرتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس یہ سہولیات میسر ہیں، دین حق کی بات کر رہا ہے اور اس اچھی بات کہنے پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ اس کی دینداری کی باتیں کرتے ہیں، تو اس ماحول میں دین کی بات کرنا آسان ہے۔ لیکن جب آزمائش کے مرحلے آتے ہیں، دین کے لیے اپنی دولت کو قربان کرنا پڑا، تو بہت سے لوگ یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں، وہ دولت کے لیے، دنیا کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے ساتھ ان کا اخلاص نہیں تھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے دوست احباب کا مسئلہ آیا، ان کے رشتہ داروں کا معاملہ آیا، ان کی اولاد کا معاملہ آیا، تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے احباب کے لیے وہ دین کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ اگر میں نے دین کی بات کی، میرے رشتہ دار مجھ سے جدا ہو جائیں گے، احباب مجھ سے الگ ہو جائیں گے، میری اولاد کو نقصان پہنچے گا، اس مرحلے پر وہ پھسل جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب جان پہ آتی ہے تو وہ دین کی باتیں کرنے والے، دین کا نام لینے والے، حق کی باتیں کرنے والے، اس مرحلے پر اپنی جان کو بچانے کے لیے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں، یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو دین سے دور کرتی ہے۔ لیکن واقعہ کربلا نے ایک سوچ ہمیں عطا کی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے لیے قربانی دوں گا، میری عزت ختم ہو جائے گی، میں دین کے لیے قربانی دوں گا، میرے رشتہ دار، میرے احباب مجھ سے دور ہو جائیں گے، میں دین کے لیے قربانی دوں گا، میری جان چلی جائے گی، میری اولاد ختم ہو جائے گی، تو واقعہ کربلا نے بتایا کہ اس کی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے ماننے والوں کی ایسی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دین کا نام لینے والوں کو، اپنی ناموس کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو وہ سہارا دیتے ہیں کہ اگر بظاہر دنیا کی نگاہ میں جب دین کے لیے وہ آواز بلند کریں، ان کے تعلق والے ان سے دور ہو جائیں،
دولت ان سے چھن جائے، ان کو وطن کی قربانی دینا پڑے، اولاد قربان ہو جائے، حتیٰ کہ جان بھی چلی جائے، دنیا کی نگاہ میں بظاہر کچھ وقت کے لیے اہل باطل کو غلبہ بھی مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے مٹانے والے وہ مٹ جاتے ہیں، مگر دین کے لیے قربان ہونے والے ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو ان کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تب واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور جس نے آنے والی تاریخ پر گہرا اثر مرتب کیا اور لوگوں کے ذہن میں جس تصور سے بزدلی آ سکتی تھی، دین سے دوری ہو سکتی تھی، اس تصور کو دور کر دیا۔ وہ واقعہ کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا۔ کربلا کے میدان پر نظر ڈالیں، ان حالات کو دیکھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر اپنے وطن سے بھی دور ہوتے ہیں۔ وطن بھی کون سا وطن ہے؟ وہ وطن جو شہر مدینہ ہے، وہ وطن جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے تھے کہ اللہ، یہ مکہ مکرمہ مجھے محبوب تھا، اب وہ شہر مجھے عطا فرما جو تجھے محبوب ہو۔ تو مدینہ وہ شہر ہے جو اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب شہر ہے۔ وہ شہر مدینہ کہ جہاں مرنے کے لیے، جہاں شہادت کے لیے صحابہ کرام دعائیں مانگتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک۔ لیکن امام علی مقام شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دین کے ساتھ محبت، اپنے نانا جان کی ناموس کے ساتھ جان نثاری، اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ دین کے لیے مدینہ منورہ کے شہر سے دوری برداشت کی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، تمنائیں کر کے وہاں حاضر ہو رہے ہیں، عین اسی وقت آپ مکہ مکرمہ سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، کربل کے میدان میں آتے ہیں۔ اب ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف وقت کا ظالم اور جابر حکمران ہے، ایک طرف دولت کی پیشکشیں بھی ہیں، ایک طرف رشتہ دار احباب کا معاملہ ہے، ایک طرف اولاد کا معاملہ ہے، اہل بیت کی خواتین کا معاملہ ہے، یہ سارے مراحل سامنے ہیں، اپنی جان کا معاملہ ہے، ایک طرف دولت کے انبار بھی ہیں، ایک طرف حکومت کی پیشکشیں بھی ہیں۔ اگر اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے سر جھکا دیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آپ کو گورنری مل جاتی، حکمرانی مل جاتی، دولت کے انبار آپ کے سامنے آ جاتے، آپ کے رشتہ داروں کو تحفظ مل جاتا، آپ کی اولاد کو تحفظ مل جاتا، آرام آسائش سب کچھ حاصل ہو جاتا، آپ کی جان بھی بچ جاتی۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس وقت یہ سوچ اور یہ نظر، یہ نظریہ اور یہ فکر امت کو عطا فرمائی کہ سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ آج جو بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کو قربان کرتا ہے، تو اسے پتہ چل گیا اور سب پہ واضح ہو گیا کہ جو دین کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس حکومت بھی تھی، ان کے پاس لشکر تھا، طاقت تھی، عددی قوت تھی، مگر ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، سفر کے عالم میں ہیں، لیکن جو مٹانے والے تھے وہ مٹ گئے، اور جو دین بچانے کے لیے آئے تھے، بظاہر قربان ہو گئے تھے، وہ زندہ جاوید بن گئے۔ اور پھر اس واقعہ کا آنے والی تاریخ پر یہ اثر پڑا کہ آج ہمارے سامنے واقعہ کربلا کے بعد حسین اور یزید یہ دو نام نہیں رہے، یہ استعارے بن گئے ہیں۔ یزید باطل کا استعارہ بن گیا اور حسین حق کا استعارہ بن گیا، یزید جھوٹ کا استعارہ بن گیا اور حسین سچ کا استعارہ بن گیا۔ آج اگر کوئی باطل کا ساتھ دیتا ہے، اسے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ وقتی طور پر مجھے شہرت ملے گی یا دولت ملے گی، لیکن پھر ذلت میرا مقدر بن جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں،
یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق الیاذ باللہ باغی ہونے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہی لوگ جو یزید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کو یزیدی کہیں وہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ یزید باطل کا، مکر و فریب کا، دنیا کی محبت کا اشارہ بن چکا ہے اور حسین حق کا اشارہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حق حسین کے ساتھ ہی ہے اور باطل یزید ہی ہے، تو یہ ہمیں ایک فکر دی اور ہمیں سوچ دی، اور پھر اس سوچ کا اثر یہ ہوا، اس فکر کا اثر یہ ہوا، کیونکہ یہ عام افراد نہیں تھے جنہوں نے یہ قربانی دی، یہ عام لوگ نہیں تھے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے کربل کے میدان میں اتمام حجت کے لیے اس کو واضح بھی کیا، اور یزیدیوں کو، اس لشکر کو آپ نے فرمایا مخاطب کر کے کہ دیکھو اس وقت پوری دنیا میں وہ ذات جس کو نواسہ رسول کہلانے کا شرف حاصل ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف میں حسین ہوں۔ وہ شخصیت جس کو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار فرما لیا کرتے تھے، وہ کون ہے؟ وہ صرف میں ہوں۔ اس دنیا میں اس وقت وہ شخصیت جس کے لبوں کو، جس کی گردن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، وہ کون ہے؟ صرف میں حسین ہوں۔ وہ ہستی، وہ شخصیت جس کے لیے آپ منبر سے نیچے تشریف لایا کرتے تھے، وہ کون ہے؟ وہ میں حسین ہوں۔ تو یہ عام ہستیاں نہیں تھیں، عام شخصیات نہیں تھیں، یہ وہ شخصیات تھیں، یہ وہ افراد تھے کہ جن کے متعلق اللہ کے پاک قرآن نے اعلان کیا، اور وہ اعلان محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کروایا گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں نے تبلیغ کی، تمہارے لیے مشقتیں برداشت کیں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ہاں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم اجر نہیں ہے، وہ تو ایک تبلیغ ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ میرے اہل بیت سے پیار کر لو، میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ تو جب یہ وہ شخصیات تھیں جن کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول ہمیں مہیا فرمایا، عطا فرمایا، ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ محب دیکھتا ہے میرے محبوب کی گفتار کیسی ہے، میرے محبوب کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک طرف پوری آنے والی امت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس کی محبت کا ہمیں آنے والی امت کو حکم دیا گیا، جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس خاندان نے جو آنے والی امت کے لیے نمونہ ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب دین کو بچانے کا وقت آئے تو ہر چیز کو قربان کر کے دین کو بچانا ہے۔ جب وقت کا جابر اور ظالم حکمران دین کو مٹانے کے درپے ہو تو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دین کے لیے اس جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ جب آنے والی نسلوں نے، آنے والی امت نے دیکھا، اب یہ ہمیں سبق مل گیا، اور آج اس سانحہ کربلا کی سوچ کا اثر ہے کہ جب بھی کوئی یزید آواز اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی باطل والا سر اٹھاتا ہے، سر اٹھانے سے پہلے اسے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ وہ تاریخ پہ نظر دوڑاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، لیکن جو ہی میں یزید کا پیروکار بن کر آواز اٹھاؤں گا، کوئی حسین کا غلام بھی سامنے آ جائے گا۔ تو ہر دور میں یہی ہوا کہ جب بھی کسی یزیدی نے ناپاک حرکت کی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام میدان میں آ گئے۔ تو یہ کربلا کی فکر ہے جس نے آنے والے وقت پر، آنے والی تاریخ پر ایک گہرا اثر مرتب کیا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔